أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے تجوید القرآن سلسلے کا اگلا حرف یعنی 9واں سبق شروع ہوتا ہے۔ پہلے ہم کر چکے ہیں سین تک، آج ہم اس سے اگلا، اس سے ملتا جلتا، لکھنے میں ملتا جلتا لیکن مخرج میں اور آواز میں ڈفرنٹ جو ہے، فرق جو ہے وہ لفظ کریں گے، اس کو لکھیں گے بھی، مخرج بھی دیکھیں گے اور اس کو ہم دہرائیں گے بھی۔ تو یہ کون سا حرف ہے؟ یہ ہے حرف شین۔ شین کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ کا مخرج ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ کہاں؟ یہ مخرج تھا ہمارا جیم۔ جیم تو اب یہ بھی مخرج بالکل وہیں سے ہے لیکن اس کی آواز جو ہے شین، لکھنے میں بھی آسان ہے، ابھی لکھ کے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے مخرج کی جگہ کون سی ہے؟ زبان کا درمیان کا حصہ یعنی وسط زبان جو ہے اور تالو کا درمیان، جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے تالو کے بالکل سامنے آتا ہے تب یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شین کے ساتھ میں نے بتایا جیم اور یا، یہ بھی حروف اسی مخرج سے ہیں کہ تالو کا درمیان کا حصہ اور زبان کا درمیان کا حصہ آپس میں ملتا ہے۔ تو جب ہم زبان کے درمیانی حصے کو اوپر والے تالو کے قریب لائیں تو منہ کے بیچ میں سے آواز اور ہوا کو گزارتے ہوئے شین کی آواز نکالیں۔ اس کی ادائیگی میں ہوا کی کشادگی ہوتی ہے جس سے منہ میں ہوا جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، اور اس کے لیے یہ باریک بھی ہے، یہ موٹا حرف نہیں ہے، اس لیے ادائیگی میں بھی آسانی ہے۔ اردو میں، اردو بولنے والے اور اردو جاننے والوں کے لیے یہ بہت آسان ہے کیونکہ ہم سین اور شین دونوں اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح کے عربی میں۔ تو دیکھتے ہیں اس کو لکھنا۔ ہم اپنا بورڈ لکھ لیتے ہیں۔ دو اسمال کپ سے ہم نے بنائے تھے سین کے لیے، اس کے لیے بھی بالکل ویسے ہی، اور ایک بڑا، یا اس کو ہاف سرکل اور پھر بڑا سرکل کہہ لیں تو اس کے اوپر صرف 3 نقطے لگ جائیں گے تو یہ سین کی بجائے شین بن گیا۔ دوبارہ سے لکھنے کی کوشش کریں، 1 اور 2، اور یا انگلش کے 2 یو سمجھ لیں آپس میں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے، اور پھر بڑا سارا یو کہہ لیں یا سرکل کہہ لیں، ہاف سرکل کہہ لیں، یا اس کو بگ پیالہ جو ہے وہ کہہ لیں۔ تو یہ بن گیا ہمارا شین۔ اور سین جو تھا وہ کیا تھا؟ بالکل ایسے ہی، صرف فرق کیا تھا کہ اس پہ اوپر ہمارے نقطے نہیں تھے، یہ جوڑے جوڑے حرف ہیں۔ جیسے کیا تھا؟ ہم نے دال، دال پہ نہیں تھا، زال پہ نقطہ تھا۔ پھر ہم نے را کیا، اس پہ نقطہ نہیں تھا، خالی تھا۔ پھر ہم نے زا، تو زا جو تھا اس پہ ہمارا زا جو ہے اس کی ساؤنڈ جو ہے، اور اس کے اوپر جو را سے ملتی شکل ہے لیکن اوپر اس کے بھی نقطہ آیا۔ اسی طرح اب یہ سین اور شین میں کیا فرق ہے؟ صرف 3 نقطوں کا، اس پہ نقطہ نہیں ہے اور شین پہ نقطہ ہے۔ کئی دفعہ لکھتے ہوئے اس کو اس طرح، ایک منٹ ذرا اس کو ہم مٹا لیں۔ کیسے؟ جس طرح ہم نے سین کو ایسے لکھا تھا سیدھا اسٹریٹ، اسی طرح اس کو بھی ہم لکھ کے یہاں 3 نقطے ڈال دیں تب بھی وہ شین ہی رہے گا۔ کیسے؟ کہ ایک لائن ہم ایسے کھینچیں تھوڑی سی کرو کے ساتھ، اور ساتھ اس کو اسی طرح گول جو ہے ہاف سرکل جو ہے یا پیالہ جو ہے وہ ساتھ لگائیں تو کیا بن گیا؟ یہ بھی شین ہی ہے۔ اس طرح شین لکھیں یا اس طرح شین لکھیں، سین بھی اس طرح لکھیں یا بغیر نقطوں کے اسی طرح لکھیں، ہم دونوں طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی آواز کیا ہے؟ شین، شین۔ پریکٹس کریں، زبان کے درمیان کے حصے کو اوپر تالو کے بالکل اوپر اس کے تالو کے ساتھ لگائیں، شین، شین۔ بہت آسان جی، یہ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کو ہم شین سے ہم کوئی حرف یاد کر لیں، میرا خیال ہے
اس سے آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کون سا. پہلے ہم دیکھیں بہت آسان سا. یہ کیا ہے؟ شمس. ہم روز کے دیکھتے ہیں شمس جو ہے چاند کو سورج کو کہتے ہیں. تو یہ شمس. شمس جو ہے یہ بھی شین سے شروع ہوتا ہے اور اس میں سین بھی ہے. پہلے شین ہے پھر سین ہے, دونوں ہیں. تو یہ ہو گیا شمس. پھر ہم کہتے ہیں بہت آسان سا ہے, ہمیں پتہ ہے کتنی زیادہ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے ریوارڈ ہیں اس کے لیے. شہید. 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 اور شاہ جو ہے شہید جو ہے گواہ کے لیے بھی ہے, اور اس کو جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے وہ بھی شہید کہلاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور حرف ہم کیا کہتے ہیں؟ شاہد. شاہد بھی کیا ہے؟ گواہ. پھر ایک جو ہم سب کو بہت پسند ہے میٹھا کے لیے, ہم کیا کہتے ہیں؟ شیریں. شیریں کا مطلب ہے میٹھا. کوئی میٹھی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بہت میٹھی ہے, بہت شیریں ہے. کسی کو بولنا کسی کا بہت اچھا لگے تو کہتے ہیں شیریں زبان ہے, تو اس کی میٹھی زبان ہے. تو یہ ہو گئے ہمارے شین کے ساتھ کچھ حروف. آپ دوسرے حروف کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں جو آپ کو لگیں کہ آسان ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا آج کے حروف والا. اب دیکھتے ہیں یہاں کون سے ہیں. یہاں ہمارے یہاں تک ہم پہنچ گئے. الف کی ہے, ب, ت, س, جیم. جیم کا مخرج وہی ہے جو ہمارے آج کے شین کا ہے. ہا, خا. اگلا جو ہمارا ہے دال. تا اور دال کا مخرج ایک ہے. سا اور زال کا مخرج ایک ہے. تو کیا ہے؟ س. زال. سا. زال. کچھ لوگوں کو مشکل لگتا ہے اس لیے میں نے دوبارہ 2-3 دفعہ دہرایا. یہ زبان دانتوں کے جو اوپر کے دانت ہیں دو, ان کے کناروں سے لگ کے ہے, دونوں ایک سے ہیں. را. یہ موٹا ہو تو را, اگر باریک ہو تو ری, اگر اس کے نیچے کسرہ آئے, فتحہ اور دمہ آئے تو موٹا را. اور انگلش کا RAW کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ وہ آواز بالکل پرفیکٹ ہے. یہاں کیا ہے؟ اگلا ہم نے دیکھا تھا یہ بہت آسان ہے. یہ کیا تھا؟ سا. سا. دانت قریب آ جاتے ہیں اور یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے حرف جو ہے آسان سا ہے. یہ والا تو سافٹر ہے, یہ تو ہمارا اردو والا ہی ہے زا. اور یہ اگلا ہم نے دیکھا تھا سین. سین. سین کیا ہے؟ دانت قریب آ جاتے ہیں اور نچلی دانتوں کی جڑ سے زبان لگ کے اوپر کو جاتی ہے اور یہ آواز سیٹی کی آواز بھی دیتا ہے. اگلا آج ہم نے کیا شین. شین. اس کی آواز کون سی ہے؟ اس کا مخرج جیم کا مخرج, اور اس کا ایک ہی ہے, زبان کا مڈل اوپر تالو کے مڈل کے ساتھ لگتا ہے. تو آواز جو ہے بنتی ہے, یہ بھی باریک ہے, سین بھی باریک ہے. موٹے ابھی تک ہم نے جو حروف کیے ہیں اس میں سے ہا اور را کی 2 صورتیں جو ہیں زبر اور پیش والی, یہ ہو گئے ہمارے موٹے حروف. آگے ہم جو چلیں گے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سا موٹا حرف ہے. آگے دیکھتے ہیں. یہ ہے شین. یہاں آپ کو سمجھ آئے گی, یہ اس کی تصویر ہے. یہاں یہ شین ذرا سٹائل سے لکھا ہے کہ اوپر تک لے جا کے کیلیگرافی کی صورت میں, اور نیچے یہاں شین اور یہ شین جو ابھی ہم نے لکھا ہے, یہ دونوں شین جو ہیں اس کے اوپر تقریباً سبھی حروف تہجی ہیں, بڑی خوبصورتی سے کلر لکھے ہوئے ہیں. اور ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں, اس کا مطلب 13 آج ہمارا لیٹر تھا. 13 حروف ہو گئے. تو میرا خیال ہے آپ کو سبھی آگے ہوں گے. ہم آہستہ آہستہ آرام سے کر رہے ہیں اور بڑے فن طریقے سے اور ایزی طریقے سے. یہ شین اور اس کا مخرج دیکھیں, خوبصورت سی جو ہے تصویر ہے, منہ کھلا ہوا ہے پورا, زبان کا سینٹر یہ ہے اور تالو کا سینٹر اوپر ہے. تو یہاں سے جب زبان اٹھ کے اوپر تالو کو لگتی ہے تو آواز کس کی آتی ہے؟ جیم کی بھی. اور اب شین. شین بول کے دیکھیں اور اس تصویر کو یاد رکھیں. آپ بالکل اپنی زبان کا
مڈل حصہ اوپر کے مڈل تالو کو لگائیں گے تو آپ کی آواز ساؤنڈ جو ہے اور مخرج بالکل صحیح چین چین. اور اس کی پریکٹس کریں تھوڑی سی تو آپ کے لیے یہ بہت آسان سا لفظ ہے. تو انشاءاللہ اگلے لفظ کے ساتھ اگلی کلاس میں ملیں گے. تو اللہ حافظ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.